میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، میرے ساتھ ایک صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، وہ کہنے لگے نبی تو سب کا احترام کرتے تھے، جب بات آتی ہے نا اہل بیت کی تو سب کا احترام یاد آ جاتا ہے، بڑی مشکل ہے ہماری بھائی۔ میں نے کہا نبی سب کا احترام کرتے تھے، یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، اپنی جگہ کس کس کو بٹھایا ایک نام بتاؤ، اپنی جگہ اگر بٹھایا ہے تو جناب زہرا کو بٹھایا ہے، یہ عطا پروردگار ہے جو آ رہی ہے، عطا الہیہ ہے جو آ رہی ہیں، اور جو احترام نبی مکرم اور جناب زہرا کے درمیان ہے اس کا بیان بہت مفصل ہے، بہت مفصل بیان ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق کے سامنے جب جناب زہرا کا نام لیا جاتا تھا تو امام اپنی جگہ چھوڑ کر نیم خیز آدھے کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جاتے تھے، بعض نے لکھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مکمل کھڑے ہو کر پھر بیٹھتے تھے، تو پوچھا، فرمایا کہ میرے جد سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب تم بی بی کا نام لیتے ہو تو ہمارے تصور میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس محفل میں بی بی آ گئی ہیں، تو ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جی میں ابھی پچھلے دنوں ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، صاحب کرامت ایک عالم کی خدمت میں تھا، وقت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کرامتیں بتاؤں، تو ڈھونڈتا ہوں میں، یہ اصل تو استاد یہ لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ہمیں نحو صرف پڑھائی ہے وہ بھی بڑے استاد ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں کیمسٹری فزکس پڑھائی ہے، جنہوں نے ہمیں میتھ پڑھایا ہے، جنہوں نے ہمیں مثال کے طور پہ انگلش پڑھائی ہے، مثلا اسکول پڑھایا ہے، وہ بھی استاد ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت کچھ ملا، مگر جو استاد انسان بنائے، جو استاد اخلاقیات سکھائے، روحانیت اور معنویت سکھائے، اصل استاد تو وہ ہے نا۔ تو میں ایک ایسے ہی استاد کی خدمت میں تھا، تو بزرگی کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تکیہ لگا کے بیٹھوں گا، تو ان کو ان کے دوسرے شاگرد نے، ہمارے ایک دوست نے ان کو تکیہ لگایا، پھر مجھ سے کہا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے تو میں ایک پیر پھیلاؤں گا، مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا آپ میرے استاد ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، تو ایک پیر انہوں نے پھیلایا ہوا تھا جب بات کر رہے تھے، اچھا پیر پہ بھی انہوں نے چادر ڈال لی تھی کہ وہ پیر، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہی وہ ہیں جو چھوٹی باتوں کا خیال کریں۔ محسوس کیجئے گا میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آدمی اللہ انہی کو بڑا بناتا ہے جو چھوٹی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ پیر پھیلایا تھا تو اس پہ بھی چادر ڈال دی کہ وہ شلوار اور پجامہ اور مثال کے طور پہ پیر نظر نہ آئے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی تو میں ان سے سیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، ایسے لوگوں کے سامنے میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جب بھی جائیں کسی بڑے کے پاس تو آپ بات نہ کریں، انہیں بولنے دیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری ہے، ہم جاتے ہیں کسی سے ملنے خود ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ارے بھائی تم ان سے ملنے گئے ان کی سنو نا، اور خاص طور پہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی سنو، اپنی اپنی سنائے چلے جا رہے ہو، تم استاد ہو یا وہ استاد ہے، اگر وہ استاد ہے تو اس کی سنو نا۔ تو الحمدللہ میں اس کیفیت میں تھا کہ وہ گفتگو کے درمیان انہوں نے جیسے ہی جناب زہرا کا نام لینا چاہا نا تو پہلے تو اپنی کمر سیدھی کی انہوں نے، جو تکیہ لگایا ہوا تھا وہ تکیہ چھوڑا، پھر پیر اپنا پورا سمیٹا، موڑا، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے اور گردن جھکا کر بی بی کا نام لیا۔ اچھا یہ 3 دفعہ ایسا ہو گیا، پھر میں نے ان سے پوچھا استاد، مجھے معلوم تھا کہ کیا کر رہے ہیں مگر ان سے بھی تو سنوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد یہ آپ ایسا ایک ایکشن، ایک کیفیت، ایک ادائیگی، ایک ادا ہے آپ کی کہ جب بی بی کا نام آتا ہے تو آپ ایسے، تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے مشق کرو، قیامت میں سب کو یہ کرنا پڑے گا، آواز آئے گی محشر میں غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکاؤ، گردن جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، محشر میں سب کو ایسا کرنا پڑے گا۔ شاعر کے شعر کا مفہوم ہے کہ یہ کون آیا کہ جس کو دیکھ کر سب انبیاء اٹھے، اس لیے کہ نبی اٹھے، اور جب نبی اٹھے تو سارے نبی اٹھ گئے، اور جب تک نبی نہیں بیٹھیں گے سارے، جب تک نبی نہیں بیٹھیں گے، اور نبی نہیں بیٹھیں گے جب تک فاطمہ نہیں بیٹھیں گے۔ کیا ماجرا ہے، کیا مقام ہے، اسی فاطمہ زہرا کے بچوں کو ایسے مارا ہے، اسی سیدہ کی بیٹی کو اسیر بنایا ہے،
اسی کے اس حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا. یہ ایک علیحدہ باب ہے. حضرت عیسیٰ نے دودھ پیتے ہوئے ایام میں تیسرے دن کے تھے حضرت عیسیٰ. قرآن ہے نا یہ تو. کوئی بچہ نہیں بول سکتا تو کوئی نہیں بولے گا. کوئی ایک بول سکتا ہے تو کوئی اور بھی بول سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صاحب دودھ پیتا بچہ بول نہیں سکتا، ماں کے شکم میں بچہ بول نہیں سکتا، تو اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں تو یہ بھی نبی ہیں. کوئی نبی اور بھی تو بول سکتا ہے نا. یہ تو کسوٹی ہو گئی نا، فارمولا ہو گیا نا. اور نبیوں کا نبی جس کے لیے کھڑا ہوتا ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ بولتا ہو. ایک دن نبی گھر میں تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ زہرا بی بی رو رہی ہیں. فرمایا سیدہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور باتوں میں جب ایک جملہ کہتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے. یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے. یہ کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں. امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا فاطمہ مجھے جبریل نے بتایا یہ جو بچہ آنے والا ہے یہ وہی بچہ ہے جسے کربلا میں مارا جائے گا. یعنی آنے سے پہلے میں اپنے سنی شیعہ بچوں کو، جوانوں کو ایک بات اور کہوں، یہ واحد کربلا کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے منایا جاتا تھا. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ سب اسے دہراتے تھے. امام حسین تو ابھی گود میں ہے نا نبی کے، اس وقت بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر روئے ہیں خود. حضرت آدم کو اللہ نے کربلا سے گزارا تو حضرت آدم کی سواری گر گئی، آپ بھی گر گئے، آپ زخمی ہوئے. تو پوچھا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطا کی؟ کیا نہیں، کوئی خطا نہیں کی. یہ زمین ہے جہاں میرے آخری نبی کا نواسہ مارا جائے گا، میں اس کے خون کے ساتھ تمہارا خون ملا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کے ساتھ یہی ہوا، حضرت نوح کے ساتھ یہی ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. یعنی ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے. امام مولا علی جب کربلا سے گزرے ہیں، جنگ صفین سے جب واپس ہو رہے تھے تو کربلا سے گزر رہے تھے، تو ایک مرتبہ امام نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا، آہستہ کرتے کرتے روک دیا. ساری سواریاں رک گئیں کہ علی رک گئے. سب دیکھ رہے تھے کہ علی رک گئے. مولا گھوڑے سے اترے، مٹھی بھر کے خاک اٹھائی، اسے سونگھ کر زمین پر اسے خاک کو ڈالتے ہوئے آواز دے کر کہا مالک خیمے لگا دو، میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک درخت کے نیچے جا کے تکیہ، ایک اینٹ کا، ایک پتھر کا تکیہ لگایا، سر کے نیچے ایک پتھر لگا کر پیر سیدھے کر امام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا مولا کے پیر دبانے کے لیے. تو مولا نے پیر کھینچ لیے، فرمایا تم میرا ادب کر رہے ہو، میرا احترام کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ سفر میں آپ کے پیر دباؤں. حضرت فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھ لو، اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرا ادب کرنا چاہتے ہو تو اس درخت کو غور سے دیکھو. تم ایک مدت کے بعد اس میدان میں آؤ گے اور اس درخت کو میرا حسین تمہیں یاد دلائے گا. عصر عاشور جب امام حسین تنہا رہ گئے تھے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے تو اچانک وہ شخص نظر آیا یزیدی لشکر میں. امام نے تلوار روکتے ہوئے اسے آواز دے کر کہا کہ فلاں اس درخت کو دیکھو، یاد آ رہا ہے تمہیں یہ درخت؟ کربلا کا تو واقعی کچھ اور ہے. یعنی ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ کربلا کہی گئی ہے، اور کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا تو اب قیامت تک کربلا کا ذکر ہوگا. اور جیسے جیسے سمجھ میں آتی جائے گی کربلا، ایسے ایسے کربلائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک ماں کی مجلس ہے، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں. بڑی شیر دل مائیں. میں ان جملوں سے مرحومہ مغفورہ کے مغفرت کے لیے کچھ جملے کہہ دوں. اللہ اہل بیت کے اس تذکرے کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں. امام حسین کا بھی انداز حسینی ہے. کربلا میں مسیحی خاندان کے لوگ شہید ہیں، کربلا میں عثمانی العقیدہ شہید ہیں، کربلا میں مولا علی کو جو پہلا خلیفہ مانتے ہیں وہ شہید ہیں، جو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں وہ شہید ہیں کربلا کے اندر. اور پھر آخری وقت میں فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں ہندوستان چلا جاتا. اس علاقے کے لوگوں کو اپنا مرید بنا دیا یہ جملہ کہہ کے حسین نے. لہذا ہندو امام حسین کو یاد کرتا ہے. کیسے کیسے کلام کہے ہیں ہندو شاعروں نے، ہندو شاعراؤں نے، کہ میر انیس کہتے ہیں کہ میں چھنو لال دلگیر کا وہ 2 مصرے
مجھے وہ دے دیں، میں اپنے سارے مرثیے دینے کو تیار ہوں۔ وہ ایک ہندو شاعر جس نے امام حسین کے زوجہ جناب رباب کے لیے 2 مصرے کہے، عصر عاشور کا منظر بناتے ہوئے، اللہ کرے مجھے وہ 2 مصرے یاد آ جائیں۔ چنو لال کہتے ہیں کہ بی بی کہتی تھی کہ کہتی تھی بانو الہی خیر ہو وارث کی آج، کہتی تھی بانو الہی خیر ہو وارث کی آج، کیوں سرک جاتی ہے میرے سر سے چادر بار بار۔ جی جب امام حسین گئے تھے نا، جناب رباب کی جو کیفیت تھی، ایسے ایسے کلام کہیں، 9 ماہوں میں 1 ماہ تو وہ ہے جس نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، آرزو ہی رہ گئی کہ میرا عباس کیسے مارا گیا، میرا عون، میرا جعفر، میرا عثمان کیسے مارا گیا۔ 4 بھائی تھے نا حضرت عباس کے، حضرت ام المنین کے 4 بیٹے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدعو ام المنین، مجھے ام المنین نہ کہا کرو، ام المنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ اور جب عصر کے وقت میں وہاں امام حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، ادھر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول ام المومنین سو رہی تھی عصر عاشور مدینے میں اپنے گھر میں، نبی کی زوجہ سو رہی تھی کہ مرتبہ چونک کر اٹھیں اور کبھی حویلی کے اس کونے میں جاتی ہیں، کبھی اس کونے میں آوازیں لگاتی ہیں حسین حسین، تو گھر والے کہنے لگے حسین کو ایسے کیوں پکار رہی ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے حسین کو مار دیا، میں نے دیکھا ہے کہ نبی میرے خواب میں آئے ہیں، سرکار کے سر پہ امامہ نہیں ہے، یہ سنی شیعہ نے روایت لکھی ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے، نبی کے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی ہے، جیسے کسی گرد کی جگہ سے کوئی آتا ہے تو مٹی لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ابا دوش میں نہیں ہے، نالینے نہیں ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ۔ اس کیفیت میں ہم اس سے کہہ رہے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین مارا گیا۔ پھر بی بی کو یاد آیا کہ نبی نے ایک شیشی میں خاک دی تھی اور کہا تھا جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی، یہ کربلا کی خاک ہے۔ ایک مرتبہ گئی ہیں اپنے صندوق سے اس شیشی کو نکالنے کے لیے تو اس شیشی میں خون ابل رہا تھا، لوگوں کو آوازیں دے کر کہا حسین مارا گیا، حسین مارا گیا۔ تو جناب ام المنین بھی وہیں تھی نا، تو انہوں نے ایک آہ بھر کے کہا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، عباس کو بھیجا تھا کہ حسین کو بچائے، حسین مارا گیا، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ جب بہت دن بعد خبر آئی نا کہ عباس پہلے مارے گئے حسین بعد میں مارے گئے، تو پوچھتی تھی عباس کو کون مار سکتا ہے، عباس جیسے بہادر کو کون مار سکتا ہے؟ تو بتایا پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے تھے، پھر عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا تھا، پھر عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تھا، پھر عباس گھوڑے سے گر کر شہید ہوئے تھے۔ تو پھر روتے ہوئے کہتی تھی کوئی مجھے بتائے جس کے بازو کٹ جائیں وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہوگا؟ میرا بچہ گھوڑے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے دو تین جملے اور کہنے دیجیے گا۔ ایک ماں جناب ام المنین ہے، ایک ماں کا نام اور سناؤں گا آپ کو، وہ جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے بچے تم کیسے بابا پہ قربانی دو؟ جس کا بچہ گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا تھا، کربلا میں سب سے بڑی قربانی اسی علی اصغر کی ہے۔ امام حسین نے اس قربانی پر اپنی قربانیوں کو کمال کیا ہے، تمام کیا ہے۔ ایک ماں اور بھی ہے جس نے اپنے بچوں کو کبھی گریہ نہیں کیا، روتی نہیں تھی وہ ماں اپنے بچوں کو، جب انہوں محمد کے سر نظر آتے تھے چہرہ موڑ لیتی تھی کہ اگر مجھے روتے ہوئے رباب نے دیکھ لیا، اگر مجھے روتے ہوئے ام لیلہ نے دیکھ لیا، علی اکبر کی ماں نے دیکھ لیا، تو وہ کیا کہیں گی کہ زینب رو رہی ہیں؟ مگر میں رونے والوں سے پوچھوں کہ کیا جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ وہ برداشت کرتی رہیں کہ میرے اون و محمد پہ گریہ نہ کروں، مگر جب مدینہ پہنچی نا، 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے، اون و محمد کے بستروں کو بچھا ہوا دیکھا، تو صحن میں بیٹھ کے اتنے بلند آواز سے گریہ کیا کہ سارا بنی ہاشم کا محلہ جمع ہو گیا۔ اور زینب بی بی نے بتایا کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے تھے تو اون میں دم تھا،
آن میں دم تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے دو باتیں کی تھی۔ ایک بات تو یہ کی تھی اماں کہ آپ راضی ہو کہ ہم نے قربانی دے دی، اور دوسری بات مجھ سے کہی تھی کہ جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا۔ اے عبداللہ، انو محمد نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ مجلس عزاداروں مکمل ہو گئی۔ میں ایک ماں کو اور یاد کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ماں علی اکبر کی ماں۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ جب جناب علی اکبر آئے ہیں نا پلٹ کر کے بابا سے پانی مانگے، اور اگر دو گھونٹ پانی کے مل جائیں تو پھر دوبارہ جا کے جنگ کریں، اس منظر کو ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے تھے۔ شاعر نے چار مصروں میں، دو شعروں میں اسے نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ کاش چند قطرے پانی کے نکل آئے، میں اپنے بچے کو پلا دوں، مگر عزادارو کربلا کربلا